آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مخالفین اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت ہی زیادہ سختی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، کبھی وہ حجاب پر آواز اٹھاتے ہیں، کبھی وہ پردے پر اعتراضات کرتا نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس کی حیثیت کو کیوں کم کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ طرح طرح کے بیجا اعتراضات کرتا نظر آتا ہے اور وہ اس طریقے سے گھٹیا سوال اسلام پر اٹھاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال بڑا ہی کمزور ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر پردے میں رکھی جانے والی چیز کی اہمیت اور حیثیت کم ہو جاتی ہے تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مرد بھی اپنے بدن کے کچھ حصے چھپاتے ہیں، بالکل بے لباس تو وہ بھی نہیں رہتے ہیں نا۔ لہٰذا اگر کسی جز کو چھپانا اس کی حیثیت کو کم کرنا ہے تو جن اعضاء کو مرد چھپاتے ہیں کیا ان چیزوں کی حیثیت اور اہمیت کو کم کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کوئی بھی یہی کہے گا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو شرم و حیا کے ساتھ ہے، نہ کہ اہمیت اور حیثیت کے ساتھ۔ اور شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ اپنے اعضاء کو چھپانا چاہیے، اور اسی شرم و حیا کو اسلام پردہ کا نام دیتا ہے۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو ہر کوئی فطری طور پر اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ مرد عورت کے درمیان جنسی کشش ہو جاتی ہے۔ اگر عورتوں کے پردے میں کمی ہوگی تو مردوں کے دل میں اور دماغ میں خواہشات کا غلبہ ہوگا اور ایک حسین و جمیل معاشرہ بننے کے بجائے بے حیائی کی جگہ بن جائے گا۔ لہٰذا شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں سے زیادہ پردہ کرایا جائے۔ اور پردے کا جو معاملہ ہے نا، صرف عورتوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کا پردہ تو مردوں کو بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں تھوڑا کم پردہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ضروریات زندگی کے کام باہر نکل کر کرنے پڑتے ہیں تو انہیں الگ طرح کا حکم دیا گیا ہے، اور عورتوں کو گھریلو کام کرنے ہوتے ہیں تو انہیں الگ طرح کے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اصل تو عورتوں کی حفاظت مقصود ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے کمزور بھی تو ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی۔ لہٰذا پردے کا حکم دیا گیا تاکہ مرد کے دلوں میں برے خیالات نہ ہوں اور وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح مرد سے اس طرح گفتگو نہ کرو کہ مرد کے اندر برے خیالات پیدا ہوں۔ عقلاً بھی کسی چیز کو چھپانے اور چھپا کے رکھنے یا پردے میں رکھنا ہمیشہ اس کی حیثیت کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقل میں بھی آنے والی بات ہے کہ کسی چیز کو چھپانے اور چھپا کے رکھنا، پردے میں رکھنا ہمیشہ اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دوسرے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیسے، سونے چاندی، ہیرے، قیمتی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس کی حیثیت کو اور وقار کو کم کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل ہی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی قدر و قیمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے۔ جو بھی اسلام پر اس طریقے سے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور وہ اس طریقے سے اعتراض کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اسلام مکمل پاکیزہ مذہب ہے، اسلام مکمل ایک دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ دین اسلام ہی ہے، اور اسلام میں نہ تو زیادہ سختی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ مذہب ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے
ہم جیسوں کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں مسلمان بنا کر کے حضور کے امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جیسے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہماری ماں بہنوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔